اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ لکھنؤ اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں مختلف موضوعات کو، اور خاص طور پر آپ کے جو سوالات ہیں احکام سے ریلیٹڈ، اس کے جوابات آپ تک پہنچانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں۔ خاص طور سے ہمارا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو اپنے یعنی اہل تشیع کے موقف سے آگاہ کیا جائے، اور ان تک وہ تمام سوالات جو ہم سے کیا کرتے ہیں اپنے پلیٹ فارم پر، اور نوجوان جو ہم لوگوں سے کرتے ہیں ان کے جوابات بھی صحیح اور سالم طریقے سے پہنچائے جا سکیں۔ ناظرین اکرام، اسی سے ریلیٹڈ آج جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ خاص موضوع اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ جب کبھی ہم اپنے ہی لوگوں کے بیچ بات کرتے ہیں تو اس میں سادات اور غیر سادات کی بات ہوتی ہے۔ کیا یہ ریسزم ہے، یعنی بھید بھاؤ جسے ہم ہندی میں کہتے ہیں؟ کیا یہ ایک دوسرے پر برتری اور ابتری کا پہلو ہے؟ اس کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، یہ بات جب عام لوگوں کے درمیان ہوتی ہے تو شاید اس کو کم توجہ دی جاتی ہے، لیکن اکثر دیکھا گیا ہے کہ یہ علماء اکرام کے درمیان جب ہوتی ہے، اور خاص طور سے مدارس میں جب یہ بات ہوتی ہے سادات اور غیر سادات میں، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے خمس کے مسائل ہیں اس میں بھی سادات کے لیے ہے، کچھ جگہوں پر جو بات ہوتی ہے شادی بیاہ کو لے کر، تو اس کو ہم کس انداز میں دیکھیں سادات اور غیر سادات کو لے کر؟ اس موضوع کو ذرا تفصیل سے فرما دیجئے تاکہ جو بھی کنفیوژن ہے نوجوانوں کے درمیان یا جو ہمارے دائرے میں اہل تشیع میں جو باتیں آ جاتی ہیں اس پر بھی پوری طرح سے بات عیاں ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، جہاں تک مسئلہ ہے سادات کی فضیلت کا یا افضلیت کا یا ان کے مقام کا یا ان کے مرتبے کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کو بہرحال ایک مقام خداوند عالم نے عطا کیا ہے، کیونکہ وہ اولاد پیغمبر ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی اولاد ہونا خود ایک شرف ہے۔ البتہ یہ شرف ہے، شرف کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ انسان کسی وجہ سے یعنی صرف اس شرف کی وجہ سے بڑا ہو جائے گا یا اس کے نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹا ہو جائے گا۔ یہ اسلام کا موقف ہی نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم نے صاف اور بالکل واضح کر دیا ہے کہ تمہارا خدا کے نزدیک تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اسلام کا سیدھا موقف یہ ہے کہ حتیٰ پیغمبر کا اگر کوئی بیٹا بھی ہے اور وہ پیغمبر سے روگردانی کرے تو اس کو طوفان ڈبو دے گا، چاہے وہ پیغمبر اور اولو العزم پیغمبر کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو یا اس کی زوجہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو چاہے سببی رشتہ ہو اور چاہے نسبی رشتہ ہو، اگر انسان کے کردار اور پیغمبر سے میل نہیں کھا رہا ہے یا پیغمبر کے احکام کے حساب سے نہیں چل رہا ہے تو اس کو یہ سبب فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جس کے عمل اس کا ساتھ نہ دیں، اس کا نسب اور حسب اس کا کیا ساتھ دے گا۔ لہٰذا یہ پہلا موقف ہے اسلام کا۔ یعنی اسلام کی نظر میں اور خداوند عالم کی نظر میں کسی کا نسب اس کے کامیاب ہونے کی گارنٹی نہیں ہے، کسی کا نسب اس کے جنتی ہونے یا اس کے جہنمی ہونے کا وجہ نہیں بن سکتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے، بالکل سیدھی سی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے، عدالت کی بات ہے۔ نسب ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم کس کے گھر میں پیدا ہوں گے یہ خداوند عالم ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ تو جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہم اس کے اوپر فخر کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، عمل ہمارے اختیار میں ہے، کام ہمارے اختیار میں ہے، موقف ہمارے اختیار میں ہے، ہم اس کے اوپر اگر فخر و مباحات کریں کسی وجہ سے، حالانکہ فخر و مباحات صرف خدا کے لیے ہے، لیکن اگر پھر بھی ہم کسی چیز پہ ناز کریں تو عمل کے اوپر ناز کرنے والی چیز ہے۔ لہٰذا پہلی چیز تو یہ واضح ہوگی۔ ہاں، بعض احکامات اس لیے الگ ہیں کہ وہ پیغمبر کی وجہ سے الگ کیے گئے، جس طرح پیغمبر کو بہت سی چیزوں سے مستثنیٰ کیا گیا، اسی طرح ان کی اولاد کے اوپر وہ حکم مرتبط ہوتا چلا جائے گا، لیکن وہ احکام فقہی میں ہیں۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر صدقہ کا مسئلہ ہے کہ غیر سادات کا صدقہ سادات کو نہ دیا جائے، کیونکہ سادات کو ایک مقام خداوند عالم نے عطا کیا ہے۔ پیغمبر اکرم کے اوپر صدقہ حرام ہے، یعنی واجب صدقہ پیغمبر اپنے لیے ذاتی مسائل کے لیے استعمال نہیں کریں گے، لہٰذا ان کی اولاد کے اوپر بھی حکم مرتب ہوتا ہے۔ لیکن اگر سید اپنا سید کو صدقہ دے دے تو اس کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب صرف ہر صدقہ حرام نہیں ہے، سادات ایک دوسرے کا صدقہ ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، لہٰذا حکم شرعی کہیں کہیں پہ آ جاتا ہے۔ لیکن یہ امتیاز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف خاص
خاص چیزوں میں خاص مسائل ہیں. یا مثلا خمس کے لیے ایک حصہ سہم سادات، چونکہ وہ امام کا حصہ تھا یا رسول اکرم کا حصہ تھا جو ذی القربہ کے لیے مخصوص تھا، ان کے لیے سہم سادات الگ کیا گیا، کیونکہ بہت سی چیزوں سے سادات محروم، مثلا زکوٰۃ سادات کو نہیں دی جائے گی، جو مختلف صدقات آئیں گے وہ سادات کو نہیں دی جائیں گے، تو اب سادات کو اگر مدد کرنی ہوگی تو ہم کہاں سے مدد کریں گے؟ لہٰذا خداوند عالم نے خمس کے ایک حصے کو سادات سے مخصوص کر دیا. لیکن سہم امام کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے. سہم امام جو کہ امام کا حصہ ہے وہ صرف سادات کے لیے نہیں ہے، وہ حکومت کے تمام کاموں کے لیے یا اسلام کے تمام کاموں کے لیے، مدارس کے چلنے کے لیے، لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، شادی کے لیے اور بہت سے کاموں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور کیے جا رہے ہیں. لہٰذا چونکہ ایک حصہ جو ہے ادھر کام ہو رہا ہے، لہٰذا ایک حصہ ہم نے سادات کے لیے مخصوص کیا، ہم نے نہیں، یعنی خداوند عالم کے حکم سے مخصوص ہوا ہے. تو یہ بہت کم مسائل ہیں، اس میں امتیاز کا مسئلہ نہیں ہے، چونکہ وہ نسل پیغمبر سے ہیں، پیغمبر کے لیے کچھ خاص چیزیں مرتب کی گئی تھیں، لہٰذا ان کی نسل میں بھی یہ چیزیں باقی رہیں گی. اب اگر کسی علاقے میں صرف اسی بیس کے اوپر برتری اور کمتری کا مسئلہ آ جائے تو یہ ان کے علاقے کی پریشانی ہے، اس کو ان کو خود حل کرنے کی ضرورت ہے. مثلا شادی بیاہ کے مسائل ہیں، بہت سے علاقوں میں بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے سید کا غیر سید سے شادی کرنا، جبکہ شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں، ائمہ علیہ السلام کی تاریخ کی مثالیں موجود ہیں، عمل کی مثالیں موجود ہیں، جس میں ائمہ نے یا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایسا عمل کیا تاکہ یہ امتیاز طبقاتی کو ختم کر سکیں. جیسے بہت مشہور قصہ ہے جناب زینب بنت جہش جو پیغمبر اکرم کی پھوپھیزاد بہن تھیں، ان کی شادی جناب زید سے کی گئی. زید کون تھے؟ یہ زید آزاد کردہ غلام تھے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک غلام کی شادی پیغمبر نے اپنے پھوپھیزاد بہن سے کرائی تھی. تو کہاں قریش اور کہاں ہے غلام؟ پیغمبر نے شادی اسی لیے کرائی تھی، یہ طبقاتی سسٹم کو پیغمبر ختم کرنا چاہتے. تو وہ ہاشمیہ تھیں، ہاشمی ہونے کے لحاظ سے سادات. اب سادات میں بھی ایک مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ جناب ہاشم کی اولاد کو سید ماننا شروع کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اولاد کو سید مانتے ہیں. ہم دونوں کی مثالیں دے دیں گے تاکہ مسئلہ کلیئر ہو جائے. اگر سادات ہاشمی کی بات ہو، یعنی جناب ہاشم کی اولاد کو سید مانا جاتا ہے، تو جناب زینب بنت جہش بھی ایک سیدہ ہیں، اور زید جو غلام آزاد کردہ غلام تھے پیغمبر کے، وہ ایک غلام تھے، وہ کہیں سے بھی ہاشمی نہیں تھے، اور پیغمبر کے حکم سے ان دونوں کی شادی ہوئی. الگ مسئلہ ہے کہ بعد میں طلاق ہوئی اور پھر جناب زینب بنت جہش سے اس لیے پیغمبر نے شادی کی کہ زید کو اپنا بیٹا کا بنایا تھا پیغمبر نے، پھر آزاد کیا تھا، بیٹا بنایا تھا. تو اس زمانے میں عرب جاہلیت کے زمانے میں اپنے منہ بولے بیٹے کو بھی بیٹا کہتے تھے، وراثت ملتی تھی اس کو، اس کی جو محرم و نامحرم کے مسائل تھے وہ ہوتے تھے. اس کو ختم کرنے کے لیے کہ منہ بولا بیٹا نسبی بیٹے کے حکم میں نہیں ہے اور کوئی شرائط نہیں ہے، لہٰذا اس کی زوجہ سے طلاق یافتہ سے پیغمبر نے شادی کی، جس پہ ایک بڑا ہنگامہ بھی رہا، لیکن پیغمبر نے اس سسٹم کو ختم کر دیا. تو بہت سے کام جو پیغمبر نے انجام دیے وہ سوسائٹی کے سسٹم کو توڑنے کے لیے یا چیز کو سمجھانے کے لیے اور اس کو عمل کیا تاکہ اس چیز ختم ہو سکے. تو لہٰذا اگر ہم جناب ہاشم سے سیادت کو مانیں تو ایک سیدہ جو ہاشمی سیدہ ہے جناب زینب بنت جہش کی شادی ایک آزاد کردہ غلام سے پیغمبر نے کروائی. لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ سید سے غیر سید کی شادی ہو سکتی ہے. اگر ہم یہ مانے کہ نہیں سید سے مراد جناب سیدہ کی اولاد ہیں، سلام اللہ علیہ کی اولاد ہیں، تو سب سے بڑی سیدہ کون ہوئی؟ خود جناب زینب سلام اللہ علیہ ہوئی. جناب زینب سے پھر کس کی شادی ہوگی؟ اگر سیادت آپ جناب سیدہ سے شروع کر رہے ہیں تو پھر دنیا کا ہر سید جناب زینب کا بھائی ہے، کیونکہ پھر جناب سیدہ کی اولاد میں امام حسن ہے، امام حسین ہے، جناب محسن تو شہید ہو گئے، اور جناب زینب ہے اور جناب ام کلثوم. تو اب امام حسن سید، امام حسین سید، جناب زینب سیدہ، جناب ام کلثوم سیدہ. اب دنیا میں پانچواں کوئی سید نہیں اگر آپ سیادت جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے شروع کر رہے ہیں، اور اگر ہوگا بھی تو وہ ان کا بھائی یا بہن ہوگا. تو جناب زینب کی شادی جس سے ہو رہی ہے وہ زہرا بہرحال غیر سید ہوگا. اگر آپ ہاشمی مان رہے ہیں تب تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ جناب سیدہ سے شروع کر رہے ہیں، اولاد پیغمبر سے شروع کر رہے ہیں، تو جناب زینب کی شادی غیر سید سے ہو رہی ہے جو جناب عبداللہ ابن جعفر ہیں. ٹھیک ہے وہ ہاشمی ہیں، لیکن اگر سیادت جناب سیدہ سے شروع ہو رہی ہے تو وہ سید نہیں ہے. لہٰذا اس طرح کی شادی، اور بعد میں بھی بہت سی شادیاں اس طرح کی پیغمبر کے بعد امیر المومنین اور امام حسن امام حسین کی زندگی میں، اور ان کے بعد کے ائمہ نے بھی ایسی بہت سی شادیاں کی ہیں جو غیر سید سے ایک سیدہ کی شادی کرائی گئی. اس کا ہدف بھی یہی تھا کہ سماج میں اس طرح کی چیزوں کو ہم ختم کریں. اور
اگر کوئی انسان اس علاقے میں کسی علاقے میں اس کو برتری مان رہا ہے اور کمتری کر رہا ہے تو یہ غلط کام کر رہا ہے اور پیغمبر کے قول کی صریح مخالفت کر رہا ہے۔ ہاں ایک چیز کی تاکید ہوئی ہے کہ اگر کوئی غیر سید، حتی سید بھی اگر کسی سیدہ سے شادی کرے جی تو اس کے سیدہ ہونے کے احترام کا خیال رکھے۔ احترام کا خیال اس لیے رکھے کہ وہ جناب سیدہ کی اولاد ہے، جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کی اولاد ہے، تو اس کا جو احترام ہوتا ہے، یعنی ایک بیوی کا احترام ہے جو خود حقوق دیے ہیں خداوند عالم نے، وہ تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن الگ سے ایک احترام اس لیے کہ وہ جناب سیدہ کی بیٹی ہے، کہ اب جناب سیدہ کہ آپ داماد اگر ہیں تو کس طرح سے آپ کو ان کے سامنے ہونا چاہیے، اور کس طرح سے آپ کو ان کے لیے اہتمام کرنا چاہیے، وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا شرعاً شادی میں کوئی پریشانی نہیں ہے، شادی کی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس غیر سید نے سیدہ سے شادی کی ہے وہ اس کے احترام کا خیال رکھے۔ ویسے بھی یہ تمام مثلا لوگوں کو اپنی زوجہ کا خیال رکھنا چاہیے، حقوق کی رعایت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ احترام نہیں کریں گے تو اولاد احترام نہیں کرے گی۔ اگر باپ احترام نہیں کرے گا تو اولاد بھی اپنے آپ کل اپنی ماں کا احترام نہیں کرے گی، جب وہ دیکھے گا جیسی دیکھے گی ویسے ہی عمل کرے گی۔ لہٰذا وہ اپنی جگہ پر ہے، خاص احترام اس لیے کہ وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بیٹی۔ احترام الگ چیز ہے جی اور امتیاز دینا یا نجات پرستی اس کو آپ کہہ لیے یا بھید بھاؤ کرنا بالکل الگ چیز ہے۔ تو یہ احترام ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا، یہ احترام ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا۔ لہٰذا اسی طرح سادات کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب وہ اولاد ہے، میں آپ سے یہی سوال کرنے والا تھا کہ مثلا اب جب سادات اپنے آپ کو فضیلت تو ویسے ملی ہوئی ہے جیسا آپ نے بتایا، اس پورے پوائنٹ کو ہم اگر آگے لے جائیں تو اب ظاہر سی بات ہے ان کی کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، اور یہی سوالات جب آخرت میں ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے جب گناہ کریں گے تو اس کا جو سزا ہے وہ بھی اس میں بھی اضافہ ہوگا نا ضرور ان سے۔ بالکل، اگر آپ سیادت کے جہاں ایک طرف فضیلت ہے وہیں ذمہ داری بھی ہے۔ جی اگر ایک انسان جناب رسول اکرم کی اولاد ہے اور اس کے بعد وہ رسول اکرم کی فرمائش پر عمل نہ کرے تو بہرحال وہ زیادہ سزا کا مستحق ہے، کیونکہ وہ ایک تو امتی ہے، دوسرا ان کا فرزند ہے۔ اگر اس بات پہ فخر ہے کہ میں رسول کا بیٹا ہوں تو عمل ایسا ہونا چاہیے کہ لگے کہ رسول کا فرزند ہے۔ لہٰذا عمل بہت امپورٹنٹ ہے، اسلام میں ہر چیز عمل کے اوپر ہے، لہٰذا ذمہ داری بھی زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ اگر آپ ایسا عمل کریں گے تو جس طرح امام نے فرمایا کہ ہمارے لیے زینت کا سبب بنو، ہمارے لیے ذلت کا سبب نہ بنو، تو یہ خطاب صرف عام شیعوں سے جہاں تک ہے اور عام امتیوں سے جہاں تک ہے وہاں اپنی اولاد سے اور زیادہ ہے، کیونکہ بالآخر دو امتیاز ہیں ان کے پاس، ایک وہ شیعہ ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، ماننے والے ہیں، امامیہ ہیں، دوسرا ان کی اولاد ہے۔ تو جس طرح ایک عام انسان غلطی کرے گا تو لوگ امام کی طرف انگلی اٹھائیں گے کہ یہ ایسے ہیں تو ان کے امام بھی ویسے ہی ہوں گے، اسی لیے امام نے منع فرمایا کہ ایسے کوئی کام نہ کرو جو ہماری ذلت کا سبب بنے، علیاذ باللہ۔ اسی طرح اولاد کے لیے تو اور زیادہ بدرجہ اولا، کیونکہ اگر کوئی اولاد غلطی کرتی ہے تو لوگ سب سے پہلے والدین کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں کہ تربیت ایسی ہوگی، لہٰذا ایسا عمل۔ تو اگر سید ہے تو جہاں احترام اس کے لیے ہے وہیں ذمہ داری بھی اس کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ العظمیٰ سے صادق حسینی شیرازی کے ہم خدمت میں تھے، اور وہاں دو طالب علم آئے امامہ کے لیے، جو طریقہ ہے کہ ایک خاص اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد مہاراجے کے ہاتھ سے امامہ سر پہ رکھا جاتا ہے۔ تو وہ دو بچے آئے تھے، ان میں سے ایک سید تھا، ایک غیر سید تھا، اور آقا نے دونوں کے سر کے اوپر امامہ رکھا، مرجع علی قدر نے دونوں کے سر پہ امامہ رکھا۔ اس کے بعد جو سید لڑکا طالب علم تھا اس سے انہوں نے کہا کہ آپ کو محنت کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ آپ سے پڑھائی میں زیادہ آگے نکل جائیں، یعنی آپ کو ان سے زیادہ محنت کرنی ہے علم دین حاصل کرنے میں، کیونکہ آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے۔ کیوں؟ اور تو ہم نے میں سے کسی نے کہا کہ سیدنا ایسا تو پھر اس بیچارے کا کیا ہوگا یہ اگر محنت ہے، کہ یہ آرام سے کہہ سکتا ہے کہ میں بہرحال آپ کا بیٹا تھا، آپ کا خون تھا، وہ آگے نکل گیا پڑھائی میں جتنی محنت کر سکتا تو میں نے کی وہ، لیکن وہ بالآخر آپ کا خون تھا، اس نے زیادہ محنت کی، وہ آگے نکل گیا۔ اس سے سوال نہیں کیا جائے گا اگر یہ پیچھے رہ جائے، کیونکہ اس کے اوپر اتنی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب وہ اس مقام تک پہنچ سکتا تھا جس کے رگوں میں میرا خون نہیں تھا تو تم اس مقام تک کیوں نہیں پہنچے جبکہ تمہاری رگوں میں میرا خون ہے۔ لہٰذا اگر خون ہونے کا امتیاز ہے اور عظمت ہے تو پھر ذمہ داری بھی زیادہ ہے۔ لہٰذا
اس سید کی ذمہ داری، سادات کی ذمہ داری اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اگر سیادت کا امتیاز حاصل ہے تو ذمہ داریوں کو بھی صحیح طریقے سے نبھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آخرت میں اگر ایک سزا ایک عام امتی کے لیے ہے تو پھر جس کے سوا صاحب امتیاز ہے اس کے لیے پھر دوہری سزا اگر ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر ابھی یہ بات جب اس کی چل رہی تھی تو امامہ کا ذکر ہوا، تو اکثر کر کے وہی بات کرتے ہیں کہ جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سوالات بھی آتے ہیں، ایسا کہ کوئی سوال نہیں ہے، بہرحال یہ سوال میرے ذہن میں آیا، پھر یہ جو سفید امامہ اور کالا امامہ ہے اس میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ اگر یہ امتیاز کی بات ہو تو کہیں یہ بھی تو ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ ہاں یہ الگ الگ لوگ ہیں، تو نہیں دیکھیں، اگر بالکل ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے ہی ہے امامہ، تاکہ معلوم رہے جس آدمی کو نہیں پتا ہے کہ ان کا نسب کیا ہے، حسب کیا ہے، اس کو کالا امامہ یہ بتا دیتا ہے کہ یہ نسل امام سے ہیں یا نسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ، صرف اس امتیاز کی حد تک ہے، یہ بتانے کے لیے کہ میں نسل پیغمبر سے ہوں، کیونکہ پیغمبر کو ابتر کا طعنہ دیا گیا تھا، لہٰذا دنیا میں جتنے بھی سادات ہیں ان کا ہونا اس ابتر کا جواب ہے، وہ اس کوثر کی تفسیر ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی اولاد، لہٰذا جہاں جہاں بھی یہ امتیاز جائے گا اور پیغمبر کی اولاد جائے گی وہ خود اپنے آپ میں اس کا جواب ہے، لہٰذا اب سب کو پتہ نہیں چلتا کون کیسا ہے، ہر ایک تو جانتا نہیں ہے، تو یہ امامہ کم سے کم اس چیز کی علامت بنتا ہے کہ میں اولاد پیغمبر میں سے ہوں، میں اس ابتر کا جواب ہوں، اس حد تک ہے، تو صرف اسی حد تک ہے، علامت کی حد تک ہے کہ معلوم ہو جائے کہ یہ سید ہے۔ رہی بات کالے اور سفید کی، تو یہ بعد کا مسئلہ ہے، پیغمبر کے زمانے میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، البتہ اس وقت سادات بھی نہیں تھے، گنے چنے 4 لوگ گھر میں تھے جو سید تھے، لیکن پیغمبر ہر رنگ کا امامہ پہنتے تھے، سفید امامہ بھی پہنتے تھے، کالا امامہ بھی پہنتے تھے، دیگر ہرا امامہ بھی پہنتے تھے، اور دیگر رنگوں کا امامہ بھی لگاتے تھے، کیونکہ اس زمانے کا لباس یہی تھا۔ امام حسین علیہ السلام بھی ہر رنگ کا امامہ پہنتے تھے، لیکن روز عاشورہ آپ نے جو امامہ لگایا تھا وہ سیاہ رنگ کا تھا، اور اس کا نام وہ پیغمبر ہی کا امامہ تھا، اس کا نام صحاب تھا، کیونکہ پیغمبر کے اماموں کے نام تھے باقاعدہ، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر کتنا زیادہ بیلنسڈ اور کتنا زیادہ ڈسپلنڈ تھے زندگی میں، کہ چیزوں کے نام رکھتے تھے، حتیٰ چیزیں جو ان کے گھر میں تھیں ان کے نام تھے، پتہ رہے کون کیا ہے۔ تو سادات جو کالا امامہ لگاتے ہیں اس کا وجہ ایک تو جناب امام حسین کے اس امامے کی یاد میں جو سیاہ کلر کا تھا اور روز عاشورہ آپ نے پہنا تھا، وقت شہادت آپ کے سر کے اوپر وہی امامہ تھا، اور دوسرا یہ کہ علامت سیاہ جو ہے وہ رنگ غم کی علامت ہے، اور سادات امام حسین کے قتل کے بعد اور دیگر جو مصائب ہوئے اس کے بعد غم کی علامت میں ہے، لہٰذا وہ کالا امامہ غم کی علامت بھی ہے اور اس کالے امامے کی یاد بھی ہے جو امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر تھا، لہٰذا سادات نے ہرا اور کالا امامہ اپنے لیے مخصوص کر دیا، تو دوسرا رنگ جو تھا وہ سفید ہی رہا، لہٰذا اب سفید رنگ جو ہے وہ صرف غیر سادات پہنتے، ورنہ پیغمبر اکرم سفید بھی امامہ لگاتے تھے، لیکن چونکہ اب یہ امتیاز بن گیا، اب یہ نشان بن گیا ہے، اگر یہ نشان نہ بنا ہوتا تو سید بھی سفید امامہ لگا سکتا، تو کوئی حرج نہیں ہے، یا جہاں مشہور ہو کہ یہ سید ہے وہ سفید امامہ بھی لگا لے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہاں کوئی اشکال نہ ہو یا اس کے اوپر سیادت پہ کوئی حرف نہ آئے، کیونکہ خود امامہ اس بات کی علامت نہیں ہے، لیکن اگر امامہ علامت جو اب بن چکا ہے، لہٰذا اب غیر سید کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کالا امامہ لگائے، کیونکہ ممکن ہے اس کی وجہ سے لوگوں کے طرف یہ تاثر جائے کہ یہ سید ہے، یا سید کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ سفید رنگ کا امامہ پہنے، کیونکہ اس سے تاثر جائے گا کہ یہ غیر سید ہے، لہٰذا اب علامت بن گیا ہے۔ بہت سے عمل ایسے ہوتے ہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اپنے آپ میں ان میں کوئی امتیاز نہیں ہوتا، لیکن وہ علامت بن جاتے ہیں، جب علامت بن گئے تو پھر اس کا احترام اور اس کی عظمت ضروری ہے، تو یہ صرف امتیاز کے لیے، اعلان کے لیے کہ ہم نسل پیغمبر سے ہیں، اور اعلان کے لیے کہ ہم اس چیز کا جواب ہے جو ابتر کا طعنہ دیا گیا تھا، لہٰذا نسل پیغمبر معلوم رہے اور مشخص رہے اور لوگ اس کو دیکھ کر، نسل پیغمبر کو دیکھ کر خوش ہوں، لہٰذا یہ الگ رنگ ان کے لیے انتخاب کیا گیا، کسی قسم کا کوئی امتیاز اس میں نہیں ہے، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ پیغمبر کی تعلیمات کے بالکل مخالف اس عمل کو انجام دے رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ اب آغا اس میں بھی ایک سوال یہ ہوتا ہے، کیا جو مرجع اکرام ہیں اس میں بھی امتیاز ہے کہ سادات اور غیر، اگر کسی 2 شخص ہیں اور دونوں کا علم برابر ہے اور دونوں اپنی مرجعیت کا اعلان کرتے ہیں، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا وہ جو سادات ہیں وہ سادات کی پیروی نہیں، مطلب اس کی ان کی تقلید کریں گے؟ تو اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیں تاکہ یہ جو کنفیوژن ہے وہ پوری طرح سے دور ہو جائے۔ نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ
شروع کی تاریخ دیکھیں جی یعنی مرجعیت کا آغاز کی تاریخ دیکھیں، یا وہ افراد جن کی کتابیں پڑھ کے لوگ مرجع بنتے ہیں اور جن کی کتابیں پڑھنے کے بعد لوگ اپنے آپ کو مجتہد کہتے ہیں، ان میں اکثریت یعنی 100% تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال 90% سے زیادہ افراد غیر سادات کے ہیں۔ جی آپ بڑے علماء کے نام لیجئے، شیخ طوسی، شیخ مفید، شہید اول، شہید ثانی، یہ سب جو ہیں جن کی کتابیں آج تک حجت ہیں حوزہ علمیہ میں، یہ سب غیر سید ہیں، یعنی یہ سادات میں سے نہیں، اکثر شیخ ہیں۔ لہٰذا اور اگر آپ پچھلے 100 سال کی تاریخ دیکھیں تو اس میں بھی اکثر مراجع جو ہمارے گزرے ہیں وہ غیر سید ہیں۔ یہ آخر میں ابھی کچھ سال سے ایسا ہوا ہے، اور الحمدللہ ایسا ہوا ہے کہ سادات اس مقام پر آ رہے ہیں اور مرجعیت کے مقام پر آ رہے ہیں کہ بالاخره نسل پیغمبر کا اگر کوئی فرد علم دین حاصل کر کے مقام اجتہاد و مقام مرجعیت تک پہنچتا ہے تو اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے۔ لہٰذا کوئی امتیاز ان کو حاصل نہیں ہے اس عنوان سے، کیونکہ کسی بھی رسالہ عملیہ کو آپ کسی بھی مرجع کے اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں یہ شرط نہیں لکھی ہے کہ وہ سید، مرجع کے لیے سید ہونا شرط ہے۔ اس کے لیے شرط مرد ہونا ہے، مرد ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، شیعہ اثنا عشری ہو، حلال زادہ ہو، اور احکامات کو جاننے میں سب سے بہتر ہو۔ تو جو سب سے بہتر ہو ان امتیازات میں آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں، اس میں سید و غیر سید کی کوئی شرط نہیں ہے۔ ہاں امام جماعت جب آپ کسی کو بناتے ہیں وہاں ایک جگہ پر ہے کہ اگر سب بالکل برابر ہیں تو پھر سیادت کو ہم ایک امتیاز بالاخره وہ فرزند پیغمبر ہونے کی وجہ سے اس کو ایک احترام ہم دیکھو کہ وہاں احترام کا مسئلہ ہے، آپ احترام کریں گے تو اگر ہر چیز برابر ہو جائے تو کوئی چیز ایک فضیلت کی اگر سبب بن سکتی ہے، تو اگر اس میں سیادت فضیلت کا سبب بن رہی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر علم میں برابر نہیں ہے تو پھر ہم سید کو صرف اس بات پہ کہ وہ سید ہے مقدم نہیں کریں گے، جہاں امتیاز علم کا ہو رہا ہو۔ جہاں جس میدان کا مسئلہ ہوگا اس میدان میں جو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں ہم انہی چیزوں کو آگے لے جائیں گے اور اسی چیز اس کے اوپر ہم فیصلہ کریں گے۔ لہٰذا اگر کوئی انسان غیر سید ہے لیکن مقام اجتہاد تک پہنچ گیا، جیسے ہمارے بہت سے مراجع آئے وحید خراسانی اس وقت خدا ان کو محفوظ رکھے وہ موجود ہیں، آیت اللہ مکارم شیرازی موجود ہیں، آغا شیخ اشاق فیاض موجود ہیں، شیخ بشیر نجفی دامت اللہ موجود ہیں، اور بھی بہت سے مراجع ہمارے جو غیر سید ہیں موجود ہیں، اور سادات مراجع بھی ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں۔ اور یہ ہماری قوم کا امتیاز ہے الحمدللہ کہ ایک وقت میں کئی مراجع اور کئی مجتہدین ہیں، تاکہ دین کے بوجھ کو اور دین کے مسائل کو وہ حل کر سکیں۔ اور تمام مقلدین کی ذمہ داری ہے کہ جس کی چاہے تقلید کریں لیکن تمام مراجع کا احترام کریں، تمام مراجع کی باتوں کو سنیں، اپنے مقلد کی بات سنیں، اس پہ عمل کریں، لیکن دوسروں کا بھی احترام ان کی جگہ پر باقی رکھیں۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور ہماری گفتگو تھی آج بہت اہم موضوع پر کہ سادات اور غیر سادات۔ اس پہ کچھ اور بھی سوال ہیں، انشاءاللہ کسی اور ایپیسوڈ میں ہم آغا سے پوچھیں گے، اور آپ سے پھر گزارش ہے کہ دیے گئے نمبرز پر اپنے سوالات ہم تک بھیجیں، تاکہ آپ کے جو سوال ہیں اور اس دیگر سوال، مطلب نہ صرف احکام سے ریلیٹڈ بلکہ تاریخ سے ریلیٹڈ اور حدیث سے ریلیٹڈ، اور جتنے بھی کنفیوژن جو کریٹ ہوتے رہتے ہیں زندگی میں اسلامی پہلوؤں سے ریلیٹڈ، آپ ہم سے کر سکتے ہیں اور ہم اس کے جوابات آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ سے ایک اور گزارش ہے کہ آپ اپنا تعاون بھی ہم تک پہنچائیں، تاکہ اس طرح کے پروگرام، اور نہ صرف اس طرح کے بلکہ دیگر پروگرام جو آپ ہمارے چینلز کے ذریعے دیکھ رہے ہیں اس میں بھی آپ کا تعاون بھی رہے، جس میں آپ اور زیادہ ہمارے نزدیک آئیں اور ہماری کوششیں اور کاوشوں میں یہ اضافہ ہوتا رہے۔ بحمدللہ یہ سفر جاری ہے، اور یہ آپ سے جو بینک کے ڈیٹیل ہیں اس کے ذریعے آپ اپنا تعاون ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں خاص طور سے اس کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنے پروگرام کو اپنے وسائل کے ذریعے ویبنار کے شکل میں، آج ہماری کوشش یہ رہے گی کہ ہم اگلے کچھ دنوں میں ایک ویبنار منعقد کریں جس میں تمام علماء کرام اور جو اہل تشیع کے مختلف فیلڈ کے جو ماہرین ہیں ان کو بھی مدعو کر کے ایک پروگرام منعقد کریں، تاکہ آپ کے سامنے بھی یہ پیش کیا جائے، اور آپ سے پھر دعاؤں کی گزارش ہے۔ ہمیں دیجیے اجازت انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے، تاکہ ہم اگلے پروگرام کی تیاری کریں۔ ہمیں اور ہماری ٹیم کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مل جل کر سب دعا کرتے ہیں۔ اللہم اجل لولیک الفرج۔